بھائی مفتی صاحب، طلاق کے بعد عدت کے دوران عورت کو نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے یا نہیں؟ حرام ہے بالکل. نیز طلاق کے بعد عورت کی کتنے مہینے عدت ہوتی ہے؟ 3 مینسز. عورت کو 3 مینسز آ کے ختم ہو جائیں گے نا تو اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو مینسز آنا بند ہو گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر 3 مہینے. اور اگر وہ پریگنینسی میں تھی، پریگننٹ تھی، تو بچے کی ولادت. یہاں میں ایک اور مسئلہ بیان کرتا چلوں. آج کل ایتھیس لوگوں نے ایک بڑا مسئلہ اٹھایا ہوا ہے کہ اسلام نابالغ بچی کی شادی کی بھی اجازت دیتا ہے، اور اس کو بڑا تماشا بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہمارے کچھ اسکالرز ان کا جواب دے رہے ہیں، مگر وہ جواب غلط جواب دے رہے ہیں. اگرچہ ان کی نیت اچھی ہے، ان اسکالرز کی، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن وہ دفاع میں اسلام کے حکم کو بھی چینج کر رہے ہیں وہ. اور ایک مشہور جہلم کے صاحب ہیں، وہ بیچاروں کو قرآن کا پتہ وتا ہے نہیں، انہوں نے ترجمہ ہی غلط کر دیا قرآن کی آیت کا. تو سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے میں نابالغ بچی کی شادی کا باقاعدہ ذکر کیا ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن. اللہ فرماتے ہیں جو عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، ان ارتبتم، اگر تم شک میں ہو. وہ جہلم والی سرکار نے ارتبتم ہی کو غلط مطلب کر دیا اس کا. اگر تم شک میں ہو کہ ان کی عدت کیسے پوری ہوگی، تو اللہ کہتے ہیں 3 مہینے ہیں. واللائی لم یحضن. اسی طرح جن عورتوں کو ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہے، ان کی عدت بھی کتنی ہے؟ 3 مہینے ہے. تو جن کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوتا وہ نابالغ ہی ہوتی ہیں اور کچھ اور نہیں ہوتی. تو یہ کوئی فقہ حنفی کا نہیں ہے، یہ چاروں اماموں کی یہی رائے ہے اس بارے میں. چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ نابالغ بچی کی اگر شادی ہوئی تو ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ ملحدین کو جواب دینے کا وہ طریقہ اختیار نہ کریں جس سے اسلام ہی کی لمٹ کراس کر دیں آپ. اس کی بالکل ایسے مثال ہے، یعنی جن لوگوں نے ملحدین کو جواب دے رہے ہیں نا، کہہ رہے ہیں نہیں یہ اس سے نابالغ بچی مراد نہیں ہے، اس سے تو وہ بالغ ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا ہو. ایسا نہیں ہے، اس سے وہ بچی مراد ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہو. باقی سے اعتراض کا جواب کیا وہ میں ابھی دیتا ہوں. بہت آسان جواب ہے اس کا، اتنی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے جواب میں. وہ جواب میں ابھی دیتا ہوں آپ کو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب غیر مسلموں نے اسلام پہ اعتراض کیا نا، 4 بیویاں اسلام میں اجازت ہے، تو بعض اسکالر نے، غامدی صاحب نے کیا کیا، ایکچولی کر کے اس 4 بیویوں کا ہی بیڑا غرق کر دیا. ایکچولی وہ تو اس وقت اجازت دی گئی تھی جب مرد بہت جنگوں میں تھوڑے رہ جاتے تھے، عورتیں بہت ہوتی تھی خاص اسپیسیفک صورتوں میں، ادروائز یہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے. حالانکہ یہ جواب غلط ہے. آپ غیر مسلم کو مطمئن کرنے کے لیے، اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہوگی کہ بھئی اسلام پر اعتراض اٹھ رہا ہے تو اس کا جواب دے دیا جائے، نیت پہ ہم شبہ نہیں کرتے، لیکن یہ جواب غلط ہے. 4 شادیاں پوری امت کا اجماع ہے کہ جنگوں میں مرد کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا، اجازت ہے ہمیشہ سے. آج اجماع امت ہے یہ. تو اس میں غیر مسلموں کو آپ مطمئن کرنے کے لیے ایسا جواب دینا شروع کر دیں کہ اسلام ہی کو چینج کر دیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے. اگر آپ نے ہر چیز کو اپنی عقل سے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر یونائٹڈ نیشن کو آپ اپنا خدا بنائیں، آپ اس سے پوچھیں. وہاں بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہوتے ہیں، عقل سے فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے. جب وحی کی تعلیمات سامنے آتی ہیں تو کچھ چیزیں تو ایسی ہوں گی جو آپ کی عقل کے مطابق ہوں گی، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی. وہاں آپ کو اللہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اگر سب کچھ عقل سے ہی پوچھنا ہے تو اللہ رسول کی آپ کو پھر ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ پھر تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی عقل سے آپ کیسے غلط ثابت کرو گے؟ کہیں گے جب اس کا وسیم کا دل کر رہا ہے فلانے کے پاس جانے کا تو دونوں جب راضی ہیں تو کسی تیسرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ عقل سے کیسے غلط قرار دو گے؟ اور ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد جا کے نا، جب یہ ہومو سیکسولیٹی سوسائٹی میں بہت عام ہو جائے گی، تو یہی اسلام جس نے ہومو سیکسولیٹی کو حرام قرار دیا ہے، یہی حرام قرار دینا ہی دنیا کی نظر میں اسلام کے لیے ایک عیب بن جائے گا کہ دیکھو ایک چیز اتنے لوگ کر رہے ہیں، خوش ہیں، ان کی ڈپریشن دور ہو رہی ہے، اسٹریس دور ہو رہی ہے، اسلام بلا وجہ ان کو کیوں روک رہا ہے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ تو آپ کیسے ثابت کرو گے کیا خرابی ہے؟ تو اس لیے اسلام میں صرف حنفیوں کے یہاں نہیں ہے. وہ جہلم والی سرکار نے بولا ہے کہ حنفیوں نے اور پتہ نہیں اس طرح کی جو ان کی عادت ہے. ایک تو میرے سے جہلم والی سرکار کا پورا بیان کبھی سنا ہی نہیں جاتا. ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے اور اس میں اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، فلانا رسول اللہ، دیوبندی، بریلوی، وہ بھائی آپ جب کوئی علمی بات ریکارڈ کروا رہے ہو ٹو دا پوائنٹ بات کرو آپ، تاکہ اگلا بھی سن سکے آپ کی بات کو. تو میں نے وہ سنا ہے بڑی مشکل سے. تو اس میں
جہلم والی سرکار نے ترجمہ بھی غلط کیا ہے, اور جو چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے وہ حنفیوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے کہ حنفی یہ کہتے ہیں, حالانکہ حنفی نہیں کہہ رہے ہوتے, سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ نابالغ بچی کی شادی بھی کیا ہے, جائز ہے, ہاں قابل تعریف نہیں ہے. اب میں اس کی ایک الزامی جواب دیتا ہوں. دیکھو, نابالغ بچی ہو یا بالغ بچی ہو, رخصتی کے قابل اگر اس کی باڈی ہے, مینٹلی اور فزیکلی وہ اس قابل ہے کہ شوہر اسے ہم بستری کر سکے, تو لڑکی بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں کی رخصتی جائز ہے. اور اگر لڑکی کی فزیکل گروتھ نہیں ہوئی ہے یا مینٹلی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو, دونوں صورتوں میں اس کی رخصتی ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ رخصتی کا مدار اس پر ہے کہ لڑکی فزیکلی ہم بستری کے لائق ہوئی ہے اور مینٹلی اس قابل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اگر وہ فزیکلی اور مینٹلی اس قابل نہیں ہے تو پھر اس کی رخصتی کرنا ناجائز ہے, حرام ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ 4 سال کی بچی, دنیا میں کوئی اسکالر ایسا گزرا ہے جس نے قرآن کی اس آیت کا ریفرنس دے کے یہ کہا ہو کہ اس کی شادی جائز ہے یا اس کی رخصتی جائز ہے؟ کوئی گزرا ہے ایسا دنیا میں؟ نہ ابو حنیفہ نے کہا, نہ امام شافعی نے کہا, نہ امام بخاری, کسی نے بھی نہیں کہا. جائز ہونا تو ایک لا بیان کیا ہے نا, لا. اب امپلیمنٹ اس کا کس پر ہوگا بھائی؟ اس کا ولی ہے, اس کے رشتہ دار ہیں, وہ دیکھیں گے اس میں فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے. اس کی ایک مثال دوں کہ جب بھی کوئی ایتھیس آپ سے یہ کہا کرے نا کہ اسلام میں نابالغ بچی کی شادی جائز ہے, آپ اس سے کہا کرو کہ یونائٹڈ نیشن کی نظر میں 18 سال کی لڑکی کی شادی 90 سال کے بڈھے سے جائز ہے. یونائٹڈ نیشن میں ہے کہ یہ شادی ناجائز ہے؟ بولو نا. میں نے یورپ میں 90 سال کے بڈھوں کے ساتھ 18 سال کی لڑکیوں کو دیکھا ہے گھومتے ہوئے, اور وہاں گھومنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن بھی ہے ان کا, ہوٹلوں میں رات گزارتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کی نظر میں یہ اللیگل ہے یا لیگل ہے؟ بولو نا. لیگل ہے. ایتھیس بھی کہے گا لیگل ہے. کیوں؟ اس کی پرسنل لائف ہے. لیکن اگر کوئی 18 سال کی لڑکی ہم سے پوچھے کہ 90 سال کے بڈھے سے میں شادی کر رہی ہوں اور یہ کہے کہ جائز ہے, تو ہم اس کو مشورہ دیں گے کہ کر لو؟ کہیں گے جائز ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کرو, یہ کام کرو جب تمہیں کیا ہو, اس میں فائدہ ہو. تم 18 سال کی ہو, 30 سال کے آدمی سے کر لو, 35 سال کے آدمی سے, تمہارا دماغ خراب ہے, تم 90 سال کے بڈھے سے شادی کر رہی ہو. پھر بھی اگر وہ کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ ان کا پرسنل معاملہ. ہو سکتا ہے اس 90 سال کے بوڑھے میں اس کو کچھ وراثت نظر آ رہی ہو کہ اس کا انتقال ہونے والا ہے, یا یہ مہر تگڑا دے رہا ہے. تو اسلام نے نابالغ بچی کی شادی کو جائز قرار دیا, ترغیب نہیں دی ہے. ترغیب بلوغت کے بعد ہے. جائز کیوں قرار دیا؟ بعض دفعہ بچی کی گروتھ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ 13-14 سال کی بچی دیکھنے میں 18-20 سال کی لگ رہی ہوتی ہے. باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے بلوغت تک انتظار کیا, یہ دیکھنے میں انٹی لگے گی. اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے, مشاہدے پر مبنی حقیقت بیان کر رہا ہوں میں, یہ مشاہدہ ہے. اور اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوتا, لیکن وہ مینٹلی بھی ہم بستری کے قابل ہوتی ہے, اور یعنی شوہر کے ریلیشن کے قابل, اور فزیکلی بھی قابل ہوتی ہے. اس میں کوئی حرج. اور باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے ابھی اس رشتے کا انکار کیا تو بعد میں یہ رشتہ اس جیسا رشتہ نہیں ملے گا مجھے. تو جب وہ مینٹلی بھی اس قابل ہے, فزیکلی بھی اس قابل ہے, وہ بھی راضی ہے, باپ بھی راضی ہے, تو کسی ملحد کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ اس سے ملحد کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا اپنا خاندانی نظام ہو گیا تباہ و برباد. ان کی نظر میں اچھے رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اسلام میں اچھے رشتے کی بڑی ویلیو ہے. اور تمام علماء جو نابالغ بچی کے نکاح کی بات کرتے ہیں نا, اور اس نابالغ سے وہ نابالغ جو مینٹلی اور فزیکلی ہیلدی ہو چکی ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ امی عائشہ کا نکاح 6 سال میں ہوا, رخصتی 6 سال میں نہیں ہوئی ہے, رخصتی 9 سال میں, کیونکہ بالغ ہو چکی تھی, مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی بالغ ہو چکی تھی, وہ ہو چکی تھی, اس لیے 9 سال میں. اور اگر حضرت ابو بکر دیکھتے کہ یہ 9 سال میں ان کی گروتھ نہیں ہوئی ہے تو وہ نہ کرتے رخصتی, کیونکہ مدار اس پر نہیں ہے کہ بالغ ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے, مدار اس پر ہے کہ اس کی جو جسمانی اور مینٹلی جو ہیلتھ ہے, اس ذہنی اور جسمانی نشوونما, اس میں وہ میچور ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی ہے. کتنی لڑکیاں 18 سال کی عمر میں بھی ہم کہتے ہیں ان کی شادی نہ کرو. اب کوئی ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اجازت دی ہے جلد شادی کی, ہم کہتے ہیں جی ہے, اوور آل اجازت ہے, لیکن آپ کی بچی
مینٹلی جو ہے نا وہ سسرال کو ابھی نہیں سنبھال سکتی. تبھی تو میں کہتا ہوں بچی بالغ ہوتے ہی شادی کرو, بشرطے کہ آگے آپ کو سسرال ایسا مل رہا ہو جو اس کو بچوں کی طرح رکھے.